السلام علیکم ناظرین اکرام، اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے سیرت مبارکہ منورہ مطہرہ کا یہ سلسلہ، یعنی سیرت بیان کرنے کا، سیرت سے جڑنے کا، سیرت کے مختلف دلکش اور دل آویز پہلو آپ کے سامنے نمایاں کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے نبی علیہ السلام کی سیرت، ایک ہمہ جہت اور کثیر الجہت اور ملٹی ڈائمنشن یعنی سیرت مبارکہ ہے، جس میں ہر شعبہ زندگی کے متعلق ہمیں روشنی اور رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو وہ عسکری پہلو ہے، وہ آپ کا مجاہدانہ پہلو ہے، اور وہ آپ کا ایک بہت بہادرانہ پہلو ہے۔ آج چونکہ سیرت کا موضوع بھی ہے اور آج 6 ستمبر بھی ہے، یعنی دفاع کے حوالے سے، تو بہت خوبصورت پیغام ٹی وی آج کی نشریات لے کے آیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو، سیرت کو اور دفاع کے پہلو کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کس طرح پیارے پیغمبر کی سیرت سے ہمیں اس حوالے سے، اس پہلو سے روشنی ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو سیرت جہادی سیرت ہے، آپ کی عسکری سیرت ہے، آپ کی بہادری کی سیرت ہے، اس میں بہادری بھی ہے، اس میں حکمت عملی بھی ہے، اور اس میں آپ کا وہ ایک ایسا پہلو بھی ہے جو دنیا کی پوری جنگی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، یعنی جنگ میں رحمت، جنگ کے اصول، جنگ کے ضوابط، یہ پہلو بہت نمایاں ہے آپ کی سیرت کا۔ انشاءاللہ آج ہمارے پاس بڑے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں۔ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اسکالر ہیں، مصنف ہیں، اور بہت وسیع تجربہ آپ کا خطابت کا بھی ہے اور درس و تدریس کا بھی ہے۔ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں اور بہت زیادہ لوگ آپ سے فیض حاصل کر چکے ہیں۔ بہت سکھا آپ اسکالر ہیں، عالم دین ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بھی سیرت کے حوالے سے، یعنی خاص اس پہلو پر جو دفاعی پہلو ہے اس کے متعلق جانیں گے۔ مولانا ابراہیم محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پیغام ٹی وی پر آتے رہتے ہیں، اسکالر ہیں، عالم دین ہیں۔ آج کل بہت زیادہ پیغام ٹی وی پر سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے، گائیڈ کرتے رہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ انشاءاللہ مدثر شاہ بخاری صاحب بھی ہوں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سلمان شاکر صاحب۔ میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی دلکش آواز سے سیرت مطہرہ کے اس خاص پہلو کے متعلق اگر ہو سکے تو ہمیں قرآن مجید سے کچھ آیات پڑھ کے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن
إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے معاملات میں برکت فرمائے. بہت خوبصورت تلاوت. قرآن مجید تو ہے ہی دلکش اور دلوں میں اتر جانے والی کتاب، لیکن جب اس کو ایک خوبصورت آواز میں پڑھا جاتا ہے اور موقع کی مناسبت سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی ایک تازگی اور رانائی اور ہی ہوتی ہے. ناظرین پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن میں پھر سے خوش آمدید. نبی کائنات کی سیرت طیبہ و مطہرہ کی ایک خاص جہت، ایک خاص حیثیت کے متعلق آج ہم گفتگو سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنے کے لیے موجود ہیں. میں پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید جی. اسی طرح مولانا ابراہیم محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدثر شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں ہی یعنی اپنے اپنے مقام کی اور اپنی اپنی حیثیت کی اہم شخصیات ہیں. علم و ادب سے، علم و فضل سے آپ کا تعلق ہے، عوام الناس کی خدمت سے آپ کا تعلق ہے. تو آج کے سیرت کے موضوع پر ہم آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جس پہلو سے دیکھیں بے نظیر اور بے مثال بنایا تھا. یعنی کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا زاویہ زندگی کا نہیں جہاں آپ کی سیرت بطور مثال موجود نہ ہو. تو شیخ یہ جو بہادری ہے، یہ جو یعنی ایک صفت ہے کہ ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، کسی سے مرعوب نہ ہونا، تو اس حوالے سے آپ کی سیرت طیبہ کچھ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، بہادری اور بصالت کا تعلق ہے، سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تلک واہ شاید آپ جیسا بہادر، شجاع سبحان اللہ اور معاملہ فہم شاید کسی نے آج تک نہ دیکھا. کوئی شک نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں ایک لفظ ہے اشجع الناس، سبحان اللہ، کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے بڑے بہادر. کوئی مقابلے کا ٹکر کوئی کا آپ تھا ہی کا نہیں، مقابلہ کسی سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. واہ. آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں. پھر انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے آپ کے بارے میں ٹھیک کہ آپ اشجع الناس ہیں، سب سے بہادر ہیں. یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے آپ کی سیرت طیبہ کا کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے اور ایسی افواہیں پھیلائی گئیں یا پھیل گئیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی طرف سے مدینہ پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں. ٹھیک. لوگ تیاری کرنے لگے. رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اور لوگوں نے اپنا جو سامان میسر تھا، جنگی
اس کو اکٹھا کیا اور مدینہ منورہ کے چاروں طرف پھیل گئے، خاص طور سے اس مقام کی طرف، اس جہد کی طرف جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹھیک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرف جانے لگے، مدینے سے باہر نکلے کچھ فاصلے پر، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آگے سے کوئی شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ دشمن ہے، کوئی حملہ آور ہے، کوئی حملہ آور ہے، لیکن جب قریب آئے تو ہم نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ اکبر، اور آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا ہوا؟ تو عرض کی کہ حضور اس طرح خطرہ محسوس ہو رہا تھا تو ہم باہر نکلے ہیں تاکہ ریاست مدینہ کا دفاع کر سکیں، صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آرام سے جا کر سو جاؤ، میں مدینہ منورہ کے چاروں طرف سے گھوم کر آ گیا ہوں، سب حالات کا جائزہ لے آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس ایک واقعہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری اور بصالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب ہم اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ کو دیکھتے ہیں کہ بہادری کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بزدلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ احادیث میں ایسی دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بزدلی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن۔ جبن کا لفظ جو ہے یہ اس موضوع کی مناسبت سے توجہ کا متقاضی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے کہ یا اللہ مجھے بزدل نہ بنانا، یعنی نفرت تھی بزدلی، نفرت تھی، بزدلی تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ مجاہدین اسلام کے آگے آگے ہوتے تھے، باقی سارے لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ جی صحابہ پیچھے پناہ لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم غزوات کے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے کر اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمانوں کے لیڈر کو، مسلمانوں کی جماعت کے رہنما صف اول سے لیڈ کرنا چاہیے، صف اول سے لیڈ کرنا چاہیے اور اگلی صفوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ غزوہ احد کو دیکھ لیں کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے جس کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے جی، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بکھر گئے، اور حدیث کے مطابق اور سیرت کے واقعات کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر قائم رہے، ڈٹے رہے، زخمی ہونے کے باوجود، دانت مبارک شہید ہونے کے باوجود، آپ کی پیشانی مبارک پر زخم آنے کے باوجود، گھٹنا زخمی ہونے کے باوجود، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اور آپ کی بہادری کا یہ عالم کہ آپ کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کا آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیر پکڑ پکڑ کے حضرت سعد کو پکڑا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اے کی۔ سعد آپ پر میرے، یعنی ساری دنیا کے ماں باپ اور انسان آپ پر فدا ہو رہے بالکل ہیں، ٹھیک۔ لیکن آپ میدان جہاد میں استقلال اور ثابت قدمی دکھانے والے صحابی کے لیے اپنے ماں باپ پہ قربان ہونے کی سبحان اللہ، خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اس سے بھی بہادری کا ایک لیول نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ اس کو تیر پکڑا رہے ہیں ان کو۔ بالکل تو آپ فرما رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ آپ کسی بھی غزوے کا مطالعہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی آپ جو ہیں اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اسی طرح آپ دیگر غزوات کو، غزوہ بدر کو دیکھ لیں، اس میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے آپ نے نشاندہی فرمائی کہ یہ بندہ یہاں کھڑا ہوگا، یہ مجاہد یہاں کھڑا ہوگا، یہ فوجی یہاں کھڑا ہوگا، آپ نے اس طرح دفاع کرنا ہے، اس طرح دفاع کرنا ہے، اس طرح جنگی حکمت عملی، یہ بہادری کی ایک بہت بڑی صنف ہے، قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی سیرت کو، تو واقعتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہادر کوئی شک نہیں، آج تک کسی نے دیکھا نہیں، اور شاید قیامت تک وہ دیکھ بھی نہ سکے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ جی ابراہیم محمدی صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شاندار موضوع ہے جی، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، آپ کی
بصالت، آپ کی جرت، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اس عہد کو مسلمان حکمرانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو دیکھنے کی، کیونکہ کئی جگہ امت زخم خوردہ ہے، کئی جگہ ہمارے بچے بیچارے وہ متقاضی ہیں اور طلبگار ہیں، اور ان کی یعنی کہ آنکھیں منتظر ہیں کسی ایسے شخص کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کی بھی پیروی کرے۔ تو فرمائیے گا کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کو دفاعی اعتبار سے مستحکم کرنے کے لیے وہ پہلا قدم، وہ پہلا یعنی کون سا طریقہ نبی کائنات نے اختیار فرمایا تھا جو پھر بنیاد بنتا گیا ریاست مدینہ کے دفاع کی؟ بالکل جی، پیغام ٹی وی کی یہ اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد ہے، اور آج کی خصوصاً نشست جس میں اسوہ حسنہ بھی ہے اور ساتھ دفاع کے حوالہ سے بھی، اور ہم ایک دفاعی ایسے ملک میں موجود ہیں جو ریاست مدینہ کے بعد اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمہ جیت شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے استحکام کے لیے، اسے مستحکم کرنے کے لیے جو رہنما اصول آپ نے وضع کیے اور آپ کے جو وہاں پہ کام تھے، ان میں سے پہلی جو چیز ہے، پہلا آپ کا اقدام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا۔ جتنے بھی وہاں پہ مذاہب، ایون کہ یہود جو تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو مسلمان تھے، دیگر قبائل تھے، ان کے محمدی صاحب، درمیان یعنی جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ ہماری ریاست کو ریاست مدینہ ثانی کہا جاتا ہے، تو یہ پیٹرن بھی یہاں نظر آتا ہے کہ وہاں بھی ملٹی نیشنل لوگ تھے، بالکل، یعنی ان کے ریلیجس مختلف تھے، ریلیجن مختلف تھے، تو یہاں پاکستان میں بھی یعنی مختلف اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بالکل، یہ بھی خطہ بر صغیر بھی کثیر الطبقات لوگ ہیں، بالکل، وہاں پہ بھی ایسے، یہاں سے بڑی روشنی یعنی ہمیں مل سکتی۔ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور دفاعی نوعیت کے اعتبار سے جو میثاق مدینہ کی شقیں تھیں، ان میں سے ایک شق یہ تھی کہ مدینہ کے دفاع کے لیے، یعنی اس ریاست کے دفاع کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی بلا تفریق مذہب ہم جو ہے نا اس ریاست کا دفاع کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ دفاعی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اقدام تھا جو ریاست مدینہ کے لیے۔ پھر اسی جگہ پہ جو قبائل تھے عرب کے، خصوصاً اوس اور خزرج، جن کی لڑائیاں، جنگیں نسل در نسل جو ہے نا پشت در پشت چلتی آ رہی تھیں، اور کئی کی نسلیں وہ جنگوں کے اندر قربان کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ طویل جنگی کفیہ جو تھا اس کو ختم کر کے ان کے درمیان مصالحت اور اخوت کا رشتہ ایسا قائم کر دیا جو ضرب المثل بن گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے استحکام کے لیے وہ جو تفرقہ بازی تھی، اختلافات تھے، تنازعات تھے، جنگ و جدل تھی، اس کو ختم کر کے ایک تسبیح کے موتیوں کی طرح ایک لڑی میں ان کو پرو دیا۔ اسی طرح جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے، وہ لوگ اور جو انصار تھے، یہ آپس کے اندر ان کی نیچر وائز یہ مختلف لوگ تھے۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ تاجر پیشہ تھے، اور جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کسان تھے، ان کے نیچر میں کافی فرق تھا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحکام کے لیے، ایک مستحکم ریاست بنانے کے لیے ان دونوں قسم کے لوگوں کو آپس میں اخوت کے رشتے میں جوڑ دیا، یعنی اخوت مدینہ کے نام سے یہ بھی ایک چیز سامنے آئی، جس کی وجہ سے مواخات مدینہ عام طور پر کہہ لیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اخوت قائم کی، مواخات قائم کی، تو اس کا نتیجہ ایسا ہوا کہ جس کے معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے، معیشت بھی مستحکم ہوئی اور ریاست بھی مستحکم ہوئی، یعنی دونوں قسم کے لوگ آپس میں جڑ گئے، اور اتنے جڑے کہ وہ اپنے سب کچھ ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی طرح استحکام کے لیے، جو ریاست قائم کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے آپ کے اقدامات تھے، ان میں سے ایک آپ کا اقدام یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے آس پاس قبائل تھے، ان قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ جو ہے نا ان کو آپس میں جوڑا جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، معاملات طے کیے۔ یعنی یہ بھی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ جو اندرونی لوگ ہیں، یعنی داخلی طور پر بھی اور جو خارجی طور پر بھی، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا، کسی کو معاہدے کے ذریعے اور کسی کو کسی طریقے کے ساتھ۔ اس طرح ایک ریاست جو تھی، ایک چھوٹی سی ریاست، وہ مستحکم ہوتی چلی گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہیڈ آفس جو بنایا تھا وہ مسجد تھی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور یہ مسجد نبوی بھی جو ہے نا مدینہ کی ریاست کے استحکام کے لیے جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی طرح ثابت ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہی سارے جو سفیر آتے ان سے ملاقاتیں بھی وہاں پہ ہوتی، مختلف لوگوں کے ساتھ معاہدے بھی ہوتے، اور وہیں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیصلے صادر فرمایا کرتے، مشاورت ہوتی۔ نہیں، بڑے لوگوں کے خوبصورت لیے پوائنٹس آپ کے اس موقع پر آپ کی طرف سے آ گیا جی، کہ دیکھیے کہ اندر کے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوں، وہ ان کا مذہب کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، نسل کوئی ہو، پیشہ کوئی ہو، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وہ یقاتلون صفا، ایک صف بنا دیا، ہم رنگ کر دیا تاکہ اندر کو رکھنا نہ ہو۔ بہت بڑا سبق ہے پاکستان کے دفاع کے لیے کہ ہمارے صوبے ہوں، ہماری قومیں ہوں، ہمارے جون سے بھی معاملات ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، لیکن جب تک ہم یک جٹ نہیں ہو جاتے، متحد نہیں ہو جاتے، یک مشت نہیں ہو جاتے، تو سیرت کا یہ سبق اگر ہم ازبر نہیں کرتے تو ریاست مدینہ کا دفاع بھی اس کے بغیر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ممکن نہیں تھا، اور ریاست ثانی ریاست مدینہ جس کو ہم کہہ لیتے ہیں، تو اس کا دفاع بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ۔ جناب مدثر شاہ صاحب، آپ فرمائیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ مبارک گوشے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے مختلف پہلو اور مختلف نکات موتیوں کی طرح نکھر کے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کے بیانات، وہ جو تحریض ہوتی ہے یعنی دفاع کے لیے، وہ کس طرح سامنے آتی ہے، کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ اسوہ حسنہ میں یہ دفاعی جو معاملات ہیں، جیسا کہ شیخ اور استاد مکرم بیان فرما چکے ہیں جی، بہادری کے اعتبار سے اور دفاع کے اعتبار سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے بھی دفاعی معاملات کو جو ہے وہ کریٹ کیا اور لوگوں میں اس کو پھیلایا اور صحابہ کو تیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، اور آپ اس میں کامیاب رہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کا عقیدہ درست کیا، اس کا دفاع کیا۔ واہ، بہت یعنی دفاعی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری تھی۔ اس کے لیے سب سے پہلے مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے نام سے مسجد نبوی میں ہی قائم کیا، جہاں سے لوگ تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، اور وہیں پہ مسجد نبوی میں ہی دفاعی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں جنگی مشقیں بھی ہو رہی تھیں، یعنی تعلیم بھی ہو رہی تھی، اس پر عملی مشقیں بھی ہو رہی تھی تاکہ ریاست کا دفاع بھی کیا جا سکے، اور دفاع کے لیے تعلیم از حد ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر بالکل بھی دفاعی صلاحیت نوجوان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی بالکل شاہ صاحب، یعنی کسی بھی ریاست کا دفاع یا اس کی سرحدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، نظریاتی سرحد اور اس کی جغرافیائی سرحد۔ تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ممکن نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یعنی بیان فرما رہے تھے اور اس کا معاملہ فرما رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کئی نوجوان صحابی نکھر کے سامنے آئے، جیسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ذمہ داریاں ڈالیں، اس کی وجہ سے پھر وہ ایک رہنما اور لیڈر بن گئے۔ یعنی آپ کی تعلیم اور آپ کے اسباق کی وجہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، اللہ کے پاک نے بھی انہوں نے یمن کا گورنر بنا دیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18-19 برس کی عمر میں آپ کو لشکر کا ایک لیڈر بنا دیا، سالار بنا دیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت اور آپ کی تعلیم کی وجہ سے بدولت یہ سارا کچھ جو ہے وہ بنا، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معاذ معوذ رضوان اللہ مجمعین۔ تو جنگ بدر کا منظر آپ دیکھ لیں، بالکل وہ کوشاں تھے کہ ہم جو ہے وہ ہم سب سے بڑے جو کافر ہیں، سب سے بڑا جو دشمن ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو ہم ماریں گے۔ یعنی اس قدر تعلیم، ترغیب اور تحریض تھی کہ چھوٹے بچے اور کم عمر جوان، کم سن لوگ، وہ بھی بڑے بڑے ہدف اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور انہوں نے کیا ہے، بالکل یہ نہیں کوشش کیا بھی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ بھی جانا چاہتا ہے، جی جوان ہے، یہ بھی جنگ میں جانا، رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ 1 سال کے بعد جنگ خندق ہوتی ہے، پھر پیش ہو گئے، کہتے ہیں میں جنگ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یعنی یہ جذبہ تھا، یہ ان کے تعلیم کا اثر تھا، اور سارے نوجوان صحابی جو ہیں وہ خندق کھود رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف اور صرف دفاع اور جو ہے وہ قومیت کے نظریے پہ نہیں ہو سکتا، اتنی لمبی چوڑی
وہ خندق کھودنا اور اتنی محنت کرنا، سخت سردی میں پڑھا ہے آپ نے علماء بڑے بڑے سے سنا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، بڑی دشواری کے ساتھ وہ خندق کھودی گئی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ سیٹ کیا تھا صحابہ کے اندر تعلیم کے ذریعے، جو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک جغرافیائی سرحد ہے، ایک نظریاتی سرحد ہے، بالکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریاتی سرحد کو بھی مضبوط کیا تھا، کوئی شک نہیں، کوئی اسی شک بنیاد نہیں۔ پہ صحابہ نے اتنے مشکل کام جو ہے وہ بھی اچیو کیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شیخ یہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اب یہ پہلو بڑا اجاگر ہو کے سامنے آ گیا کہ آپ نے دفاع میں معاہدات کو بڑی اہمیت دی، معاہدات کیے، اندر بھی کیے، کچھ تذکرہ ہو بھی گیا، کچھ بیرونی یعنی قبائل سے یا قوموں سے یا شہروں سے، مکے سے، وہ معاہدات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ کچھ یہ شیخ تذکرہ فرمائیے کہ ایک وطن کے دفاع میں، ایک ریاست کے دفاع میں معاہدوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کون سی شاندار مثالیں اور نظیریں ہمارے سامنے رکھی ہیں؟ جہاں تک معاہدات کی پاسداری کا تعلق ہے، اس حوالے سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو دو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ بھی آپ معاہدہ کریں، معاملات طے کریں، اس کی پاسداری، اس کی حفاظت اور اس کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل جیسا کہ آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، جی، تفصیل کا تو وقت نہیں، اس میں جو معاہدہ طے ہوا تھا قریش مکہ اور رسول اکرم علیہ السلام کے درمیان، اس میں ایک شق یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شخص آئے گا تو ہم اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، مسلمان ہو کر آئے گا پھر بھی واپس کریں گے۔ لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص مکے آ جاتا ہے واپس کسی وجہ سے بھی، تو آپ اسے واپس، مکے والے اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ حالانکہ بڑی مشکل شکل لگ رہی شاید، بہت مشکل ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ دفاع کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں ان کا سامنا وقتی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اور شیخ یعنی قیادت میں ایک بصیرت، ایک ویژن ہوتا ہے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ حکمت عملی، بصیرت، معاملہ فہمی بالکل، اور مستقبل پر نظر، دور اندیشی، کہ اس کے آئندہ اثرات کیا مرتب ہوں گے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، ابھی بات ضمناً آ گئی، کہ حدیبیہ کی جو صلح اور معاہدہ ہے یہ بظاہر مسلمانوں کے لیے نعوذ باللہ خفت کا باعث تھا، پریشانی کا باعث تھا، بلکہ بعض لوگ تو اسے شکست سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، مستقبل کی حکمت عملی اور آئندہ پیش آنے والے حالات کو دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ مسلمانوں کے روشن مستقبل کی ایک نوید ہے، بالکل اور اسے اللہ تعالیٰ نے بھی فتح مبین کہا ہے، اور یعنی محدثین نے بھی غزوہ بھی سے تعبیر کیا، اِنَّا فتح سے، فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور پھر آپ نے خود اس کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے کہا تھا جب انہوں نے کچھ ایسے جذبات کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ اکبر، اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور پھر آپ نے ایک حدیث میں قسم کھا کے کہا تھا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ، اللہ اکبر، میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فتح کی خبر ہے، سبحان اللہ۔ فتح کی نوید ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ معاہدات کی پاسداری کی، ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے، یعنی تکمیلی مراحل میں تھا، ابھی لکھا جا رہا تھا، بالکل ٹھیک، کہ اسی دوران ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ وہ وہاں آگے بیڑیوں میں جکڑے اللہ اکبر، اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال، گرتے پڑتے کسی طرح وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، مکے کے لوگوں کی قید سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ جو معاہدہ لکھوانے والا تھا قریش مکہ کی طرف سے، سفیر سہیل اس کا نام تھا، اس نے کہا جی اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا، حالانکہ ابھی وربلی بات ہوئی ہے، لکھا نہیں گیا، ابھی سائن نہیں ہوئے، معاہدہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، دستخط نہیں ہوئے، ابھی وہ تحریری شکل میں مکمل طور پر مکمل نہیں ہوا، تو وہ بضد ہو گیا کہ آپ کو اسے واپس کرنا پڑے۔ آپ نے بہت زیادہ، حدیث میں تو آتا ہے، بار بار آپ نے اس کو کہا کہ آپ میرے لیے اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اس کی حالت دیکھی نہیں، وہ ایسا ضدی شخص تھا، تو اس نے کہا جی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب یہ پڑھ کر اور سن کر حیران ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لفظ منہ سے نکال دیا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ شیخ مجھے منظور ہے، تو اس پر فوری طور پر عمل کیا اور آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔
اللہ اکبر. صحابہ کرام کی جو کیفیت ہے شاید ہم اس کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے لوگ کہ اللہ کے رسول. پھر انہوں نے کہا بھی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہمارا دین سچا نہیں ہے. سب کچھ ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں ایک بات کر چکا ہوں, معاہدہ کر چکا ہوں, بات کر چکا ہوں, میں اپنی بات سے منحرف نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پھر نہیں سکتا. پھر نہیں سکتا. یہ معاہدے کی پاسداری کا شاید اتنا بڑا نمونہ بالکل کسی اور کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آئے. بالکل نہیں ملے. اس طرح شیخ بات کر رہے تھے میثاق مدینہ کی. میثاق مدینہ میں بہت ساری ایسی شکیں ہیں جن کا تعلق معاہدات کی پاسداری کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا, مدینہ کے باسی جو باشندے تھے یہودی, جی, اس میں یہ شق بھی شامل تھی کہ ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے جو اخراجات ہوں گے, جو مصارف ہوں گے, اس میں بھی آپ مکمل حصے دار ہوں گے اور اپنا حصہ ادا کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی بھی ایسی پابندی فرمائی کہ شاید میثاق مدینہ جو ہے وہ پہلا تحریری آئینی معاہدہ ہے جو غیر مسلموں اور مسلمانوں یعنی رسول اکرم اور آپ کے دشمنوں کے درمیان طے پایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی ہی پاسداری فرمائی, اس کی پابندی فرمائی. پھر وہ ابو بصیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے بالکل, کہ وہ کسی طرح پہنچ گیا, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی واپس معاہدے کی پابندی کی آپ نے کہ نہیں بھی میں آپ کو نہیں رکھ سکتا. پھر آگے الگ حالات ہیں کہ وہ کیسے ہوا, جو کیسے وہ مجبور ہوئے کہ پھر آپ کو انہوں نے لینے پہ مجبور کیا. مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی حکم کے مطابق کہ اوفو بالعقود, معاہدات کی پاسداری کی جائے. اللہ اکبر. اور یہ جو ہے نا کسی بھی ریاست, خاص طور پر اسلامی ریاست کے لیے معاہدات کی پاسداری کا یہ اصول جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر, ریاستی سطح پر یا قومی سطح پر, نیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر, کہیں بھی اگر معاہدات کی پابندی نہ کی جائے تو معاملات درست سمت نہیں چل سکتے, امن قائم نہیں ہو سکتا, اور لوگوں کی جان, مال اور عزت کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. جب تک کہ معاہدات کی پاسداری جو ہے اس کو سامنے نہ رکھا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کے ساتھ, آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں, غزوہ خیبر کو دیکھ لیں, کہ اس میں آپ نے جو اختتام ہے جنگ کا وہ صلح پر منتج ہوا. آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, یہود خیبر کے ساتھ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اس کی پاسداری کرتے. بالکل ٹھیک. اور اسی موقع پر وہ ایک صحابی کے قتل کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا, تو آپ نے معاہدے کے مطابق فرمایا کہ آپ کے پاس, یعنی قاتل کے وہ رسا سے کہا کہ آپ کے پاس اپنا الزام ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, اور میرا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کے جان, مال, عزت کی حفاظت کریں گے, اور بغیر دلیل کے میں ان سے انتقام نہیں لے سکتا, قصاص نہیں لے سکتا. آپ نے بیت المال سے اس کی دیت ادا فرمائی, لیکن معاہدے پر زد نہیں آنے دیا. بالکل ٹھیک. بہت خوب جی, بہت خوب, ماشاءاللہ. شیخ یہ فرمائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منور گوشے کیسے نکھر کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی اب تک ہم نے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے, بزدلی سے نفرت تھی, ڈٹ جانے والے تھے, پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند بھی تھے اور صلح جو بھی تھے, حکمت عملی اپناتے بھی تھے اور حکمت و بصیرت پر عمل کرتے بھی تھے. یعنی مقصد کوئی جنگجوئی, کوئی خون ریزی نہیں تھا, بلکہ امن اور صلح مقصد تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی بھاکمال پہلو ہے جی کہ آپ کی جنگوں میں, آپ کے دفاع میں, آپ کے عسکری مہم جوئی میں, لشکر کشی میں, عورتوں, بچوں, جانوروں, درختوں یعنی ان کے لیے بھی ایک امان, ایک امن, ایک عافیت نظر آتی ہے. جو بڑے بڑے بادشاہوں, جنگجوؤں کے ہاں ہمیں وہ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, یہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا گوشہ منفرد ہے؟ جی بالکل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر امن تھے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی امن کی جو ہے نا راہیں دنیا کو بتائی ہیں کہ امن کیسے قائم ہوتا ہے. اور امن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں ایسی ہیں کہ سنہری حروف سے لکھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. اور اس کو صرف اہل اسلام یا مسلمان
جو رائٹرز ہیں انہوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن کی تعلیمات تھی۔ تو جنگ کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنما اصول امت کے سامنے رکھے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلوں کو یا غزوات کے لیے سرایا کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو ان کو تلقین ساتھ کیا کرتے کہ وہاں پہ بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے، عورتوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، جانوروں کو قتل نہیں کرنا، اسی طرح جو درخت ہیں پھلدار ان کو نہیں کاٹنا، آگ نہیں لگانی، فصلوں کو خراب نہیں کرنا، اور اسی طرح جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی مسمار نہیں کرنا، اور غیر مسلموں کی مخالفوں کی عبادت گاہیں یعنی ان جو کا بھی دشمن ہیں ان کی بھی، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں راہب بالخصوص آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں جو لڑنے کے لیے آئے اس کے ساتھ لڑا جائے گا۔ یعنی اسلام نے ہمیشہ دفاعی اعتبار سے جو ہے نا ڈیفنس کے لیے جہاد کیا ہے، ڈیفنس کے لیے اسلام کی تعلیمات یہ رہی ہیں، لیکن اسلام نے کبھی چند ایک مواقع اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، اسلام نے پہل کیا کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا تو اسلام نے ان کے اوپر، مسلمانوں نے اہل اسلام نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اس سے پہلے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسی واضح مثال نہیں ملتی کہ دشمن بے خبر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن پسند ہونا، پیغمبر امن ہونا اور آپ کی تعلیمات امن کی داعی ہونا اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پہل نہیں کی۔ اکثر پہل کرنے والوں کے اندر ایک ظلم کا معاملہ نظر آتا ہے کہ جو انسان پہل کرتا ہے اس کے اندر اپنی انانیت ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے، وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، آپ تو عاجز اور انکساری اختیار کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جنگوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل ایسی رہی ہے کہ دشمن سامنے ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی والا پہلو ہی اختیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امن کے لیے کوششیں کاوشیں ہیں جنہیں تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بالکل بالکل بالکل۔ ناظرین، دنیا کائنات نے بڑے فاتح دیکھے ہیں، بڑے جنگجو دیکھے ہیں، بڑے بہادر دیکھے ہیں، لیکن کوئی ایسا بہادر سامنے نہیں لایا جا سکتا کہ فتح مکہ کا موقع ہو اور سر جھکا ہوا ہو اور آپ کی داڑھی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہو۔ کوئی ایسا دنیا کا بہادر سپہ سالار نہیں دکھائی دے سکتا جو جنگ میں اس طرح کے اصول بتا رہے ہوں کہ جناب بچوں کو، خواتین کو، درختوں کو، ان کی مقدس جگہوں کو، ان کے راہبوں کو، جو نہیں لڑنے آئے ان سب کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے۔ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو پہلے بتا رہا ہو کہ تمہارے پاس آپشنز ہیں، ہم قتل کرنا نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، تباہی مچانا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے، امن ہے، اللہ کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے۔ تو جس طرح سیرت پاک کے باقی گوشے منور ہیں، ممتاز ہیں، اسی طرح یہ جو پہلو عسکری پہلو ہے، یہ جو جہادی پہلو ہے، اس کو بھی اپنے اور پرائے ماننے پر مجبور ہیں کہ اس طرح کا بہادر اور اس طرح کا فاتح اور اس طرح کا سپہ سالار بھی دنیا کی نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بات اس پر جاری رہے گی، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین، اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ یہاں یوٹیوب پر بھی پیغام ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے دوست دعائیں لکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیر آباد کے ناظرین بہت متحرک ہو چکے ہیں، چونکہ ہماری شخصیات آج کی جو مہمان ہیں اتفاق سے ان کا تعلق زیادہ وزیر آباد سے ہے۔ وہاں استاد کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، معلم الخیر کی حیثیت ہے، ظاہر ہے وسیع حلقہ ہے، تو بہت سی جی دعائیں آپ سب کے لیے لکھی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کال کیسے کر سکتے ہیں۔ کال کے لیے میں بتا دیتا ہوں جی کہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی سوال کر سکتے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی اپنے ویوز شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا UAN نمبر ہے 042-111-700-000۔ تو اس نمبر پر آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پیغام ٹی وی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کا پیغام ہے، یہ اللہ کی توحید کو عام کرنے کا پیغام ہے۔ اور پیغام ٹی وی کی نشریات کی ایک خوبی جو آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں، یعنی جب دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس میں چیز مستند ہوتی ہے اور اس میں جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، پیغام ٹی وی وہ نشریات بھی آپ کے سامنے لاتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اس کی جہود میں برکت فرمائے۔ تو اس
شجر کی آبیاری کے لیے، روشنی کے چراغ کی آبیاری کے لیے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد دہانی ہم کرواتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرام ہمارا جاری ہے، مہمان ہمارے موجود ہیں۔ شیخ یہ فرمائیے کہ اسلام کے حوالے سے جب لوگ لکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی اتنی شاندار کامیابی، اتنی پذیرائی، اتنا اثر و رسوخ اور اتنے بے داغ سیرت نبی کائنات کی ہر جہت میں، جب کچھ نہیں ملتا تو پھر الزام تراشی پر بھی اتر آتے ہیں۔ وہ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اس کو نیگیٹولی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں وہ اخلاقی اہمیت نہیں تھی، یا اس میں کوئی نظریاتی اس طرح کے معاملات نہیں تھے، یا اصول اتنے اچھے نہیں تھے ان کے خیال میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے ایسی قابل ذکر جس کو بیان بھی کیا جائے؟ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں۔ یہ اسلام کی نشر و اشاعت اور دفاع اور تبلیغ اور دعوت کے میدان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات جلیلہ ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اور اس کے اثرات اتنے زیادہ اور دیر پا ہیں کہ لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے مخالفین اس پر الٹا اعتراض کرتے ہیں تاکہ آپ کی سیرت کے سنہری اور روشن پہلو کو نعوذ باللہ داغدار کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ جہاں تک یہ سوال اور اعتراض ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس حوالے سے جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ غزوات اور آپ کے سرایا اور آپ کے اسفار سے اور آپ کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے قطعاً نہیں پھیلا ہے، بلکہ آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے، آپ کی سیرت سے پھیلا ہے، آپ کے کردار سے پھیلا ہے، اور اسلام اپنی حقانیت اور صداقت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام نے جو سنہری اصول لوگوں کو دیے ہیں اس میں صداقت ہے، اس میں رحم دلی ہے، اس میں محبت ہے، عدل و انصاف ہے، مساوات ہے، لوگوں کی برابری ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، انسانی حقوق جو ہے ان کی پاسداری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کو خود بخود دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، واقعات کو دیکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کے لوگ مسلمان۔ ابھی آپ نے اشارہ کیا فتح مکہ کا، اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو فتح مکہ سے زیادہ کون سا موقع تھا جہاں تلوار استعمال کی جا سکتی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً تلوار کا استعمال نہیں کیا، عام معافی کا اعلان کر دی۔ اور اس وقت مکے کی آبادی تقریباً 2000 افراد پر مشتمل تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے عام معافی کے اعلان سے متاثر ہو کر لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی گرفت پکڑ نہیں ہے بھائی، کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے کسی کو یہ بھی نہیں، زبانی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو بھائی، جو مرضی کرو۔ آپ کے اس اخلاق کریمانہ اور عام معافی کے اعلان سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بالکل صحیح۔ قطعاً آپ نے تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ پھر دیکھیں جب غزوہ بدر کے قیدی آئے رسول پاک کے پاس، واقعے کی تفصیل تو معلوم ہی ہے، سب کو بیان کا وقت نہیں ہوتا، تو وہ جو 70 دشمنان اسلام تھے، آپ علیہ السلام چاہتے تو بیک جنبش زباں ان کے قتل کا حکم دے سکتے تھے، بالکل ایک آرڈر دینا تھا اور ہو جانا سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، لیکن آپ نے قیدیوں پر تک بھی تلوار نہیں چلائی اور ان کو کسی قسم کے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ کچھ کو ویسے ہی معافی دے دی، کچھ کو کہا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، کچھ کو فدیہ لے لیا کچھ سے جو صاحب حیثیت ہے، اور سب کو آزاد کر دیا۔ یہ جو بات ہے تلوار کا استعمال، یہ تو سراسر الزام ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، حقائق سے نظریں چرانے کے مترادف ہے، اور سچی بات کو جھوٹ کا لبادہ اڑانے کی ایک ناکام صحیح اور کوشش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے درجنوں اور بیسیوں واقعات ہیں
جن میں آپ نے دشمن پر غلبہ حاصل کیا، آپ غالب تھے، دشمن مغلوب تھا، لیکن آپ نے تلوار نہیں چلائی، جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا غزوہ خیبر کا، بالکل ٹھیک، غزوہ بدر میں، فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد طائف کا غزوہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، تفصیل پڑھیں تو آپ نے 1 مہینہ تک تقریباً اس کا محاصرہ کیے رکھا، بالکل، لیکن تلوار نہیں چلائی، چھوڑ دیا محاصرہ۔ حالانکہ آپ اس کو فتح کر سکتے تھے، مغلوب کر سکتے تھے، لوگوں کو تہہ تیغ کر سکتے تھے، سب کچھ حالات سازگار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، محاصرہ توڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ آپ کے اسی کردار اور مصالحانہ عمل اور امن پسندی کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سرداران طائف جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، معذرت معافی کی اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح کے 20 واقعات بہت ہیں خوبصورت آپ صلی مثال اللہ ہے، علیہ وسلم کی بہت سیرت سے۔ خوبصورت مثال ہے، لہٰذا یہ باتیں جو ہیں یہ محض پراپوگنڈا ہے، محض حقیقت کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے، دعوت سے پھیلا ہے، صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور حسین اور امن کی علمبردار تعلیمات سے پھیلا ہے، بالکل صحیح، آپ کے کردار سے پھیلا ہے اور آپ کی سیرت سے پھیلا ہے۔ بالکل صحیح، تلوار کے ساتھ پھیلنے کا الزام جو یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ بالکل شیخ، آپ نے تاریخی حوالے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں پیش کی۔ میں یہ ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس الزام کا جواب تو ہمارا زمانہ اور ہمارا عصر بھی دے رہا ہے۔ آج شیخ یورپ میں، امریکہ میں پادری مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کون سی تلوار ہے ابھی ان کی گردن پر؟ یہ اس کی حقانیت ہے، وہاں تو صداقت ہے۔ مسلمان عام رعایا ہیں، مغلوب ہیں، مغلوب ہیں، حاکم غیر مسلم ہیں۔ تو یہ زمانہ بھی ان کا جواب دے رہا ہے۔ شیخ ابراہیم حمدی صاحب، آپ فرمائیے، اسی کو تھوڑا سا ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے، جیسے شیخ فرما رہے تھے، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، دلیل کی جواب میں دلیل نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے پھر الزام لگائے جاتے ہیں اور ذہنوں کو مسخ کیا جاتا ہے، مسموم کیا جاتا ہے۔ یہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے مقتولین کی تعداد کو اگر ہم دیکھیں اور تھوڑا سا ان لوگوں کی جنگوں کے اعداد و شمار کو دیکھیں جو خود کو سویلائزڈ کہتے ہیں، مہذب کہتے ہیں، الزام ادھر لگا رہے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں؟ کتنے کل نظر آتے ہیں مقتولین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جنگوں میں جو اس وقت اپنوں کے اور بیگانوں کے ہوئے؟ جی، بڑا زبردست آپ کا سوال ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ صاحب کی بات کے ساتھ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، جو الزام لگایا جاتا ہے اسلام یا پیغمبر اسلام پر کہ آپ تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا گیا یا پھیلا، اس کے بالکل برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اور آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ میں اس کے بالکل برعکس بتاتا ہے۔ آپ صاحب نے مثال دی ہے فتح مکہ کی، تو فتح مکہ کے موقع پر اس وقت کچھ صحابہ نے یا کچھ لوگوں نے یہ آواز لگا دی کہ آج یوم الملحمہ، آج تو بدلے لینے کا دن ہے، آج تو ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ اچھا محمدی صاحب، یہ یعنی اگر صحابہ نے بات کی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیے کہ کیسے کیسے ستم نہیں کیا ان مکہ والوں، بالکل اسی راتوں کو روتے ہوئے نبی کائنات کو یہاں سے جانا پڑا اور کیا کیا مشکلات تھیں، تو تباً ایک بات آ گئی، لیکن اس کا بھی جواب نہیں یعنی مکہ کے اندر جو ہے نا اتنا ظلم و ستم ان پہ ہوا تھا، مال جائیدادیں اور ان کی اولادوں کو چھین لیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، یعنی 13 سال ایسے کربناک تھے کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ یعنی اس کے جواب میں بعض لوگوں نے یہ طبی طور پر یہ باتیں کہہ دی اور بنتی بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فوراً کہا یوم المرحم، یہ ملحمہ کا دن نہیں ہے، یہ تو رحمت کا دن ہے، آج تو شفقت کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس الزام کے بالکل یعنی اپوزٹ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت والے تھے، بلکہ قرآن مجید سے ہمارے پاس نص بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بالکل، تو یہ تو آپ کی رحمت ہے، آپ کی وہ شفقت ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اگلے حصے پر آ جائیے چونکہ وہ اسی سے متعلق ہے، جی وہ بھی اسی کی وضاحت کرے گا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بالکل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ آپ کی رحمت، شفقت، نرم دلی کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آ کے بیٹھے ہیں۔ جو جان کے دشمن تھے وہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے، آپ کے جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب انہوں نے آپ کی بات کو، آپ کی تعلیمات کو دیکھا، سنا،
تو پھر وہ جانے دینے کے لیے تیار ہوگے. چلیں تو اگلا آپ صلی سوال اب اللہ آپ علیہ سے بعد میں لے لیتے ہیں, شاہ صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ یہ وضاحت کر دی. تو یہ اب دوسرے راؤنڈ میں وہ سوال جو کمپیریزن والا ہے مقتولین والا, وہ اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عسکری معاملہ, دفاعی معاملہ, ظاہر ہے ریاست اگر کوئی قائم ہے اس میں اللہ کی عبادت ہونی ہے, توحید ہونی ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, تو اس کا دفاع بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. تو اس میں نوجوانوں کو کس طرح, پہلے آپ جو بیان فرما رہے تھے اس سے مجھے یہ بھی یعنی دوبارہ سے ریکال ہوئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوہر شناس شخصیت تھی کہ دیکھتے تھے بے شک نوجوان ہوں لیکن عسکری اعتبار سے, مہارت کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے کون زیادہ یہاں موزوں ہو سکتا ہے. تو سیدنا اسامہ کو بھی آپ نے متعین فرمایا. تو اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو کس طرح متعین فرمایا, آج کے جوان کس طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی دفاعی اعتبار سے جیسا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان پہ ذمہ داریاں ڈالیں. جی, تو آج بھی لیڈران کو جو ہمارے رہنما ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ نوجوانوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالیں بالکل, تاکہ وہ آنے والے دنوں میں ایک بہترین لیڈر بن سکیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی بجائے اپنے لیے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں, یعنی اپنی ذات کے لیے وہ بھی فائدہ حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ ملت کے لیے, قوم کے لیے, اپنی جو ریاست ہے اس کے لیے بھی اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے. جرأت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, جرأت, ہمت اور استقلال, استقامت, اس کے ساتھ جو ہے وہ نوجوان کو تیار رہنا چاہیے اپنی ریاست کے دفاع کے لیے. ہمت, استقامت کے ساتھ نوجوان جو ہے آج کا اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم پیغام ٹی وی کے ذریعہ سے کہ وہ ہر وقت تیار رہے ریاست کے دفاع کے لیے. بالکل ٹھیک. پوری ایمانداری, اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ ملک و قوم کے لیے بھی وہ جو ہے وقف کرے اور اس کے لیے بھی استعمال کرے. اس میں سب سے پہلے تعلیم ہے. تعلیم جو ہے بالکل بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق, جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا استاد محترم نے کہ وہ تیر چلائے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پکڑائے, وہ سب سے پہلے بہترین تیر انداز مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہوئے. تو یہ ان کے اندر صلاحیت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کیا اور انہوں نے اس پہ پورا جو ہے فٹ آئے. اسی طرح حضرت اسامہ کی بات ہوگی. تو اسی طرح نوجوان جو ہیں ان کو تعلیم, سب سے پہلے تعلیم, جو موجودہ دور کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کی, اس کو بھی دفاع کے لیے استعمال کریں. جیسے آئی ٹی کا شعبہ ہے, آج کل جنگیں جو ہیں وہ تیر تلوار سے نہیں ہیں, تو جدید جو علوم ہیں یہ بھی سیکھنے چاہیے نوجوانوں کو, اور قوم کے لیے, ریاست کے لیے سیکھنے چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سیکھیں, ہم آئی ٹی کے شعبے کو سیکھیں اور اس کو ہم جو ہے وہ استعمال کریں دفاع کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری قوم جو ہے, نوجوان جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ سکتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں قومی دفاع کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے حصول کے لیے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ نوجوان نسل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین یہ دیکھیے بار بار یہ ذکر آتا ہے, آتا رہے گا, مدینہ سے پاکستان کا تعلق, مدینہ طیبہ اور پاکستان, میرے خیال معنی بھی ان کا ملتا جلتا ہے, نظریات بھی وہی ہیں. اور یہ جو نوجوانوں کی حفصہ بات کر رہے تھے شاہ صاحب, تو جس طرح وہاں نوجوانوں نے کردار ادا کیا اور جس طرح یہ بات آئی کہ جو لیٹسٹ ویپنز ہوتے ہیں یا ویز ہوتے ہیں جنگوں کے یا ریاست کے دفاع کے, ان میں نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے. آئی ٹی کی بات ہوئی تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کی جارحیت کے جواب میں جب کئی طرح سے پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی, اپنا دفاع کر کے دکھایا, تو وہاں نوجوانوں کا بہت کردار تھا. یہ جو ایک بات بار بار میڈیا پر بھی آتی رہی اور ہمیں عسکری تجزیہ نگار بھی بتاتے رہے کہ ہیکنگ کافی زیادہ کر لی گئی تھی پاکستان کی طرف سے, ان کے ریلویز, ان کے بجلی کے گریڈ, ان کے دوسری چیزیں. تو یہ بات بعد میں سامنے آئی کہ ان سب کا سرخیل جو تھا وہ ایک بہت کم عمر نوجوان تھا, مطلب کہہ لیجئے لڑکا تھا. تو ہمارے جو بڑے ایک ترجمان تھے ان دنوں نیوی کی طرف سے, تو انہوں نے بتایا کہ میں خود وہاں گیا اور میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کوئی اسکول سے شاید بچے چھوڑ کے ادھر آ کے بیٹھے, انہوں نے کہا نہیں اسکول کے نہیں آئے, یہ محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب نوجوانوں کا کردار
ڈاکٹر صاحب حافظ نے بتایا ہونا چاہیے، اور ہے بھی ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، حدیث آپ نے پڑھائی ہے اور ایک زندگی گزاری ہے۔ آج ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ ایک اسلامی ریاست کے اسلام کی روشنی میں، ریاست مدینہ کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں کچھ دفاعی اصول ہوتے کیا ہیں؟ بڑا خوبصورت اور حالات حاضرہ کے مطابق آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اسلام نے، ہمارے دین نے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا آپ نے بار بار کہا اور کہا جانا بھی چاہیے، کہ امت کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ بے شک۔ زندگی کا کوئی گوشہ اور حصہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں سبق نہ ملتا ہو۔ جہاں تک اسلامی ریاست کے دفاع کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا اصول وضع کیے، کیا ضابطے آپ نے قائم کیے، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی اقدار کا تحفظ۔ مختصر بات کرتے ہیں، اسلامی اقدار کا تحفظ یہ بنیاد ہے کسی ریاست کے دفاع کی، اسلامی ریاست کے دفاع۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، اس کو ہم آپ آسان لفظوں میں فکری جنگ کہہ سکتے ہیں، کہ لوگوں کے افکار، عقائد، نظریات، ان کی اصلاح جو ہے یہ بنیاد ہے۔ بالکل ٹھیک، جس کو آج کی جدید اسلام میں نیریٹو کہہ دیتے، بلڈنگ کہہ دیتے ہیں، جب تک بیانیہ کی جنگ کہہ دیتے ہیں، نظریات درست نہ ہوں اور اپنی فکر کے ساتھ دلی وابستگی نہ ہو، جنون کی حد تک کہنا چاہیے، کمٹمنٹ، اس وقت تک کسی بھی ریاست کا دفاع جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ناممکن۔ پاکستانی قوم جو ہے اسے بعض ایسے عناصر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے اندر موجود ہیں جو اس پاکستان کے نظریے کے مخالف ہیں، جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، اس کا دفاع اور اس کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک عملی جنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فکری جنگ جو ہے، جسے ہم آسان لفظوں میں موجودہ تقاضے کے مطابق کہہ سکتے ہیں، فکری جنگ کے بغیر کسی بھی ریاست کا دفاع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی اصول ہیں، ان کی درست ترجمانی، درست ترجمانی کے لفظ پر میں زیادہ زور دوں گا۔ بالکل ٹھیک، کہ اسلامی اصول، اسلامی ضابطے، اسلامی قوانین، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام جو ہیں، ان کی درست ترجمانی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے غیر اسلامی رسوم، رواج اور معاملات جن کو اسلام کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے کہ وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے، حالانکہ ان بدعات و خرافات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی تائید میں، کہ جب تک یہ آپ فرما رہے ہیں تحقیق نہیں کی جاتی، جستجو نہیں کی جاتی کہ یہ چیز جو دکھائی دے رہی ہے اسلامی، یہ اسلامی ہے بھی کہ نہیں، تو کتنا بڑا یعنی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب حفص صاحب یہ چل رہی ہے ایک بات کہ KPK کی ایک مسجد سے ایک امام مسجد پکڑے گئے ہیں، اب ان کا حلیہ وہ سارا وضاقتہ وہ امام والی ہے، کتنی دیر نمازیں پڑھائی ہیں، جمعے پڑھائے ہیں، ہے وہ جناب انڈین فوج کا ایک ایجنٹ ہے اور سکھ ہے، تو یعنی یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے جو نظر آ رہا ہے اسلام ہے بھی کہ نہیں، ہے بھی اسلام ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ۔ اسی طرح معاشی خود مختاری، جو موجودہ حالات ہیں ہمارے بین الاقوامی، اس میں کوئی بھی ملک اس وقت تک اپنی سرحدوں کا دفاع نہیں کر سکتا جب تک وہ معاشی طور پر خود کفیل نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جیسا ابھی شیخ نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے رشتہ مواخات کے ذریعے معاشی خود مختاری کا اصول سکھایا۔ بالکل ٹھیک، کہ امت کو، مسلمانوں کو اپنے معاشی حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان بھی جیسا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کا ہی ایک عکس ہے، واہ، یا اس کو کہہ لیں کہ یہ دوسری ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آئی ہے، اس کا دفاع بھی میرے خیال میں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، معاشی طور پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور جیسا ابھی میرے عزیز شاہ صاحب نے فرمایا، نظام تعلیم کی اصلاح یہ بھی کسی
मुल्क और किसी रियासत के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को पढ़ा के आ रहे हैं, हम सब वही उनको हो गया सिखा के आ रहे हैं। यानी आपका जो दूसरा पॉइंट था कि नजरिया पर यहाँ तालीम से ही लेना है ना। हाँ जी, तालीम भी ज़रूरी है, तरबियत भी ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ आज हमारे नौजवानों की तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, तालीम की भी ज़रूरत है। तरबियत का ये आलम है कि आज हमारा नौजवान गालियाँ निकालता है, बदजुबानी करता है। अच्छा, हमारे यहाँ इख्तिलाफ राय का तो तसव्वुर ही नहीं है, मुखालफत बना लेते हैं उसको मुखालफत बराए मुखालफत। भाई आपका इल्म मेरा इल्म, आपकी उम्र मेरी उम्र, आपका तजर्बा मेरा तजर्बा, अल्लाह ने अलग रखा, अल्लाह ने अलग रखा हुआ है। तो इसलिए एक दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त, वक़ार, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना। हमारी सियासी जमातें देख लें, मजहबी जमातें देख लें, अफराद को आपस में देख लें, मजहबी जमातों के अंदर जो हमारी सूरत हाल है, मैं तफसील में नहीं जाता, उसको आप देख लें। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया, गाली गलोच पर उतराते हैं लोग। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम तालीम की इस्लाह ये किसी भी रियासत के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अदल व इंसाफ, इसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। अदल व इंसाफ, रहम दिली, मुसावात, मोहब्बत, ईसार, इखलास, हुकूक की अदायगी। कि आपके मेरे ज़िम्मे हुकूक क्या है? मैं अपने हुकूक तो मांगता हूँ और मांगने भी चाहिए, लेकिन अपने फ़राइज़ की अदायगी से सरासर गाफिल हूँ, दूसरे के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं हूँ, अपने हुकूक का तकाजा किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ये जो है ना हुकूक लिबास, जिनको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, इनकी अदायगी जो है ये भी किसी रियासत के इस्तेहकाम के लिए और उसके दिफा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रियासत का जो दिफा है उसकी मुख्तलिफ हदें हैं या मुख्तलिफ उसके ज़वाबित हैं, जिसमें कुछ अस्करी भी हैं, कुछ फ़िक्री भी हैं, कुछ रूहानी भी हैं, वाह, और कुछ मुआशी भी हैं, और कुछ मुआशरती भी हैं। वाह। जब हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अपनी और अपनी कौम की इस्लाह करेंगे, और इसमें बुनियादी चीज़ जो बार बार यहाँ जिक्र हो रही है और होनी भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखेंगे। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से हर मामले में, हर मामले, आप देखें रसूल पाक की सीरत को कि जैसा मैंने पहले इशारा किया कि कोई पहलू ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। आप सरबराह ममलकत भी हैं, बिल्कुल, आप वज़ीर आज़म भी हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, आप चीफ जस्टिस भी हैं, बिल्कुल, आप मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं, मिंबर रसूल के खतीब भी हैं, आप सफ़ीर भी हैं, और किसी आप बाप भी हैं, आप बेटे भी हैं, आप खामंद भी हैं, किसी लिहाज से भी। यानी कोई आपने तजारत भी की है, आपने सारे मामला तय किए हैं, मुआहदे भी किए हैं। बहुत शानदार आपने माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ज़वाबित बयान फरमा दिए हर मामले में रहनुमाई जो है ना, बिल्कुल ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम अपनी रियासत का दिफा नहीं कर सकते, हत्ता कि हम अपना दिफा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाजरीन, आप साहब ने कहते हैं ना खूने जिगर से सींच दिया है इस मौजू को, और मैं समझता हूँ कि इस मौका पर पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में ये बहुत बेहतरीन तज्ज़िया है, सीरत की रोशनी में है कि कहा जाता है ना कि फ़ौजें अकेली नहीं जंग लड़ती, कौम जब तक पीछे नहीं होती। और कौम कब पीछे होती है? जब ये आप साहब ने जो सारे मराहल बताए हैं, इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, मुसावात होनी चाहिए, इस्लामी फलाही रियासत ही मदीने का अक्स कहला सकती है और वही अपना दिफा करवा सकती है। आगे बढ़ते हैं जी, मौलाना साहब फरमाइए, वो थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं की पूरी, थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मज़ीद एक लम्हे के लिए इजाफा करना चाहूँगा जी जी, कि जंग जो है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें सबक मिलता है, ये आखिरी हाल है। हाँ, पहले सारे मराहल हैं पूरे, आखिरी हाल है। जंग कोई पहली तरजीह नहीं जी है, जी, वो तो हमारे सीरत नबी का सल्लल्लाहु सबक अलैहि है। वसल्लम बिल्कुल, की बिल्कुल, ये आखिरी तरजीह है, बिल्कुल सही। इसको मद्देनजर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल शेख फरमाइए। जी, मैं यहीं से स्टार्ट लूँगा आप साहब के बात से, गुफ्तगू से, जी जी, कि इस्लाम ने जंग को आखिरी हाल समझा है, यानी इससे पहले जितने भी मराहिल हैं उससे गुजरा जाए, उनको तरजीह दी है पूरी दिया। तरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से भी हमें यही बात पता चलती है कि 23 साल दौरे नबूवत में से पहले 13 साल आपने जबर बर्दाश्त किया है, ये बड़ी अहम बात बर्दाश्त की है, लेकिन कभी भी हाथ नहीं उठाया, बिल्कुल कभी भी जवाब आगे से नहीं दिया, लेकिन सब्र, तहम्मुल,
ہر طرح کا ظلم، شیب ابی طالب میں محصور ہونا، 3 سال تک کھانا پینا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ، اور اس طرح سب کچھ برداشت کیا ہے، ہجرتیں کی ہیں، اب آپ کی بیٹیوں نے ہجرتیں کی ہیں، صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں، یعنی وطن علاقہ سب چھوڑ دیا، لیکن آگے سے مقابلہ نہیں کیا۔ اس سے ایک اور بھی بات ثابت ہوتی ہے نا جی، یہ جو جہاد کہہ لیجئے، جنگ کہہ لیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، نہ اپنے لیے تھا۔ جب تک حکم نہیں تھا تو سارے جبر سہ لیے، حکم آیا تو یہ کیا۔ جی بالکل، یعنی ابتدائی 13 سالوں کے اندر آپ نے صبر و تحمل اور دعوت پیش کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو مدینہ میں بھی آپ نے ابتدائی طور پر ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، معاہدے کیے ہیں۔ پھر 2 سال کے بعد 2 ہجری میں جب اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جہاد کا، تو پھر آپ نے جہاد کا آغاز کیا ہے، تو اس میں بھی دفاعی پوزیشن تھی آپ کی۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس حوالہ سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تاریخ کے دریچوں کو کھولیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ ظالم اور سفاک لوگ نظر آتے ہیں جو اسلام پہ یہ الزام دھرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ اگر ہم اس 10 سالہ دور ہی اگر لے لیں، مدنی دور، تو 10 سالہ دور کے اندر ٹوٹل افراد مسلم اور غیر مسلم جو مقتولین ہوئے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ان کی تعداد 1000 کے قریب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 249 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 700 سے کچھ زیادہ لوگ جو ہیں غیر 28 جنگوں میں تھے، 28 جنگوں میں، پورے غزوات میں، سرایہ میں، پوری سیرت میں، یعنی 28 غزوہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر ٹوٹل چھوٹے سرائے وغیرہ بھی شامل کیے جائیں تو وہ 80 کے قریب بنتے ہیں، یعنی 10 سالہ دور کے اندر 80 کے قریب چھوٹی بڑی جنگیں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اس میں صرف 1000 افراد جو ہے نا مسلم اور غیر مسلم، مسلم اور غیر مسلم دونوں طرفوں سے کیا بات، انہوں نے یہ جو ہے نا قربانی دی ہے، اور اتنی بڑی ریاست قائم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کا آغاز فاران کی چوٹیوں سے کیا، وہ دعوت 1000 افراد کی قربانی کے بعد جب 10 نبوی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، تو 1.5 لاکھ کے قریب افراد کا جمع غفیر وہاں پہ موجود تھا، یعنی اور پورا عرب جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے منور ہو چکا تھا، ان کے سینوں کے اندر اللہ کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ کی زمین پہ، رب کی دھرتی پہ رب کے نظام کو قائم کر دیا گیا تھا، اور اس کے لیے صرف 1000 کے قریب، اور اس کو خونی انقلاب کہیں گے، یہ تو امن والا انقلاب ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ایک سفاک ریاست جسے دنیا بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسرائیل، وہ ایک علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، غزہ کی پٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لاکھوں لوگوں کو درندگی کا نشانہ بنا دیا ہے۔ بچے تڑپ رہے ہیں، ہسپتالوں کے اندر معصوم بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے۔ تو یہ خونی لوگ ہیں، خون سے انقلاب پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اسلام نے تو خون سے ہٹ کر انقلاب پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں رحمت کی، محبت کی، پیار کی اور امن کی جو ہے نا دائی نظر آتی ہیں، اور اسے مسلم اور غیر مسلم سب جو انصاف پسند قلم کار ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے مانتے ہیں۔ آپ جنگ عظیم اول کے مقتولین کو دیکھ، بالکل ایسے ہی جنگ عظیم دوم کے مقتولین کو دیکھ، بالکل لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ ابھی جو افغانستان کی جنگ ہوئی ہے، ہاں جی، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، اور شام میں دیکھ لیں آپ، اس طرح جو شیخ نے اشارہ کیا اسرائیل کو بالکل دیکھ لیں، بالکل بے تحاشا، بالکل صحیح، ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ یعنی بات کرتے ہیں اسلام پہ اور بات کرتے ہیں نبی کائنات کے غزوات پہ، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ بات دیکھیں اب آ گئی ہے کہ 1000 کے لگ بھگ لوگ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں اپنے اور بیگانے یہ کل اتنے کام آئے ہیں، اور کتنی بڑی سلطنت، کتنا بڑا پیغام، اور اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا کام ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی کامیاب ترین شخصیت نظر آتی ہے تو وہ نبی کائنات کا نام لیتا ہے، عیسائی ہے۔ دوبارہ ریوائز ہوتی ہے کتاب، کہتا مجھے بڑے سارے لوگوں نے لکھا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیچھے کر دیا، تو میں نے دوبارہ غور کیا ہے، تو پھر مجھے انصاف اور عدل کا تقاضا یہ نظر آیا کہ نام یہی اوپر رہنا چاہیے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ایٹم بم دے مارے ہیں جنگ عظیم اول دوم میں، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا، آج کی تاریخ میں بھی جب اقوام متحدہ موجود ہے قتل ہو رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباریاں ہیں، اسکولوں پہ بمباریاں ہیں، بچوں پہ بمباریاں ہیں، فلوٹیلا آج پھر چلا ہے کہ چلے ان بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں، وہ کوئی
بارود دینے جا رہے ہیں، کوئی اسلحہ دینے جا رہے ہیں، وہ تو ان کو لقمہ دینے جا رہے ہیں، کو بچوں کو بیچاروں کو جو پسلیاں رہ گئی ہیں. تو لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اسلام پر یہ الزام لگا دیا جائے اور خود یہ بچ جائیں. دنیا آپ دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، تو کون کیا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے. ہمارے نبی ان صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے باوجود، اس جہاد کے باوجود نبی رحمت ہیں، نبی امن ہیں، پیغمبر امن ہیں. تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ثابت ہو رہا ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین، اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن میں دوبارہ سے خوش آمدید. بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مبارک موقع ہے. جس گھڑی میں، جس ساعت میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہو، اس کی روشنیوں اور رعنائیوں کا تذکرہ ہو، تو ظاہر ہے وہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم گھڑی ہوتی ہے، بہت اہم ساعت ہوتی ہے. حفظ صاحب، موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 6 ستمبر بھی ہے، سیرت کا دل آویز تذکرہ بھی ہے، اور حال ہی میں ہم نے 6 ستمبر کے حوالے سے ایک اور جرت کی، بصالت کی، یعنی سیرت کے اس پہلو کا جو عکس مسلمانوں پر ہونا چاہیے اس کا مظاہرہ کیا پاکستانیوں نے. یہ جو جھڑپ ہوئی، تھوڑا سا بتائیے کہ جب سیرت سے ہم جڑتے ہیں، اسلامی ٹرمنالوجی سے ہم جڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، جو ریاستی دفاعی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے سیرت، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ انعامات دکھاتا ہے، کرشمے دکھاتا ہے اور کامیابیاں دکھاتا ہے. بہت شکریہ. بڑا خوبصورت اور حسب حال سوال ہے آپ کا. رسول اکرم علیہ السلام کی جو جنگی حکمت عملی اور عسکری پروگرام ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی سیرت کا اس حوالے سے ایک سبق اور درس اور طریقہ کار یہ تھا اور ہے کہ آپ نے کبھی بے خبری میں دشمن پر حملہ نہیں کیا، کہ اس کو بغیر اطلاع دیے، بغیر کسی قسم کے حالات سے آگاہ کیے یکدم آپ نے کسی پر حملہ کر دیا. اور نہیں، یہ بہادری کے بھی خلاف ہے. یہ بہادری کی بھی علامت ہے. ظاہر ہے آپ علیہ السلام رات کی تاریکی میں کسی دشمن پر حملہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ اگر کہیں رات کو پہنچتے تو انتظار کرتے تھے کہ صبح ہو تو پھر ہم دشمن کا سامنا کریں. ماشاءاللہ. ہماری افواج نے اور ہمارے ریاستی اداروں نے، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح رہنمائی حاصل کی ہے کہ والعادیات ضبحا، اور صبح کا وقت انتظار کیا ہے اور پھر ان کو پہلے بتایا ہے کہ بھئی تم نے ہمیں للکارا ہے اور سرحدی جو ہے چیزیں ان کی مخالفت کی ہے اور کراس کیا ہے لائن کو، تو اب تیار ہو جاؤ، ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے اور اس بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے انہوں نے فجر کے وقت کا انتخاب کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام کا عمل بھی ہے کہ آپ عام طور پر صبح کے وقت ہی دشمن کا سامنا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ علیہ السلام کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ جنگ شروع کرنے سے پہلے یا جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اپنی فوج کو مرتب کرتے تھے، ترتیب دیتے تھے، ان کو ان کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے کہ تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. اسی طرح ہماری افواج نے اس سبق پر بھی عمل کرتے ہوئے مختلف اپنے اداروں کی، افراد کی ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں مقرر فرمائیں. اور جو سپہ سالار ہوتا ہے، رسول اکرم کی سیرت بحیثیت سپہ سالار، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی تھی. جنگی معاملات، امن کے معاملات، افرادی حیثیت، مالی حیثیت، جنگی تیاریاں، معاملہ فہمی، دشمن کے ساتھ مقابلہ، دشمن کی حرکات و سکنات، جاسوسی کا سلسلہ، یہ جو ہمارے خفیہ ادارے جن کو ہم جدید اصطلاح میں کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، یہ بھی رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے اس بات صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہ دشمن کے حالات سے آگاہی حاصل کریں کہ بھئی وہ کیا کر رہا ہے، اس کی جنگی حکمت عملی کیا ہے، اس کی تیاری کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں ہو سکتا نا. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج نے اور ہمارے اداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے اور قوم کو ایک اچھا سبق دیا ہے کہ ہر معاملے میں، حتیٰ کہ جنگی حکمت عملی میں بھی
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی کارکردگی جو ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعتاً چونکہ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہمارا ملک ایک نظریاتی ملک ہے، اسلام کے نام پر یہ مارز وجود میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ قائم ہوا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی جو تشریح و توضیح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی سیرت سے فرمائی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کیے بغیر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دفاعی معاملات میں بھی، جنگی حکمت عملی میں بھی، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے معاملات میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں، اور کچھ کافی حد تک کہہ لیں کہ ہماری افواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کیا ہے، اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ الحمدللہ، بالکل 3.5-4 گھنٹے کا سارا مسئلہ تھا، معاملہ بالکل کوئی مہینوں پر یا دنوں پر یا عشروں پر محیط جنگ نہیں تھی، چند گھنٹوں کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، ایسی مہربانی فرمائی اور ایسا فضل فرمایا کہ ساری دنیا میں اسلامی فوج کا ڈنکا بج گیا، سبحان اللہ۔ اور لوگ مجبوراً کہہ لیں، غیر مسلمانوں کی تعریف تو نہیں نہ کر سکتے، وہ تو ایسے مجبور ہوئے کہ وہ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ۔ اور آج دنیا میں جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کے استقبال ہو رہے ہیں، اور ان کے جو ہے استقبالیے دیے جا رہے ہیں، تمغے دیے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو غور کریں تو یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ اور آئندہ زندگی میں بھی ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے اداروں کی مضبوطی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اس آپ کی سیرت کی روشنی میں ہی اپنی آئندہ حکمت عملی جو ہے اس کو ترتیب کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تو 3-4 گھنٹوں کی بات تھی جو پاکستان نے کر دکھایا، کرشمہ کر دکھایا، دشمن کو مبہوت کر دکھایا۔ یہ تو حضرت ٹرمپ صاحب ہیں جو بار بار یعنی اس کو پھیلا رہے ہیں، لمبا کرتے جا رہے ہیں، تو وہ یاد دلاتے جا رہے ہیں۔ یعنی کام 3-4 گھنٹے کا تھا، لیکن مؤثر ایسا تھا کہ آج تک وہ ٹرمپ انڈیا کو یاد دلاتا رہتا کتنے پیارے گرے تھے۔ بہرحال یعنی کام اگر سنت اور سیرت کی روشنی میں کیا جائے، مرتب اور مؤثر انداز میں کیا جائے، تو جو نہیں مانتے آپ کو، جو آپ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی آپ کی بات کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جنگ سے پہلے چیزیں مرتب فرماتے تھے، پوری خبر گیری ہوتی تھی، دشمن کیا کر رہا ہے، ہماری فوج کی تربیت کیسی ہے، پلاننگ کیا ہے۔ تو کس طرح نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے؟ نظم و ضبط کیسا ہوتا تھا؟ ڈسپلن کیسا ہوتا تھا؟ جی محترم حافظ صاحب، انشاءاللہ میں اس موضوع پر انتہائی اختصار کے ساتھ 5 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، یعنی کیونکہ آپ ایک لیڈر تھے، قائد تھے، سپہ سالار تھے، اس ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی، صحابہ کی جو تربیت کی ہے، اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطاعت امیر کا درس دیا ہے۔ جس کو آپ کا سپہ سالار بنایا جائے، جس کو آپ کا بڑا بنا دیا جائے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو اطاعت امیر کی وجہ سے خیر و برکت آتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے، یعنی تفصیل طلب بات ہے لیکن صرف ایک جملے میں کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی۔ بالکل صحیح۔ یعنی اس قدر امیر کی اہمیت، اور جو سپہ سالار ہو، آپ کا قائد ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دفاعی لحاظ سے تیار کیا فوج کو، صحابہ کو، اس میں صف بندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم کے ذریعے پوری صف بندی کا طریقہ کار سکھایا، یعنی عملی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی سکھائی ہے۔ اور جس طرح محترم حافظ صاحب فرما رہے تھے آپریشن بنیان المرصوص کے حوالہ سے، تو یہاں پہ بھی وہ صف بندی تھی کہ طریقہ کار بالکل وہی تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے بیان کیا کأنہم بنیان مرصوص، نام بھی سیسہ یہی پلائی ہوئی، لکھا انہوں نے بالکل۔ ماشاءاللہ، یہیں سے تو لیا۔ یہ وہ آپریشن تھا جو ہماری افواج پاکستان کو میں اپنی طرف سے بھی، اپنی جماعت کی طرف سے بھی اور پیغام ٹی وی کی طرف سے بھی خراج تحسین ظاہر ہے پیش پوری کرنا چاہوں قوم گا۔ خراج پوری قوم تحسین پر کر رہی ہے، پیش بلکہ پوری دنیا خراج تحسین پیش بالکل کر ایسے رہی ہی ہے۔ تو ہم بھی اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں انتظار محبت کہ بنیان مرصوص کے ذریعے وہ صف بندی نظر آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر بھی صحابہ کی صف بندی کی، یعنی اس میں خیال رکھا ہے، صف بندی میں بھی خیال رکھا ہے، جو مضبوط لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، جو ڈیفنس کر سکتے ہیں، ان کو پہلی صفوں میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کو پچھلی صف میں رکھا ہے، پھر اسی طرح میسرہ، میمنہ جیسے الفاظ آتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پشت پہ رہنے والے، دائیں بائیں رہنے والے، یعنی صف بندی کی ایک ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بنائی ہے کہ انہم بنیان مرصوص، جو ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، کہیں پہ شگاف نظر نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے نا جس نہج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے صحابہ کی، افواج کی، وہ ہے صف بندی۔ تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالہ سے، دفاعی حوالہ سے تربیت کی ہے، وہ باہمی مشاورت اور پھر اس کے بعد اتفاق رائے ہے، اتحاد کے ساتھ۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہم نے کوٹ کی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، مشورہ کیا ہے، مشورے کے ساتھ کہ جنگ کس جگہ پہ ہوگی، کون کس جگہ پہ موجود ہوگا، ڈیوٹیاں لگائی ہیں، پھر جو جس بات پہ اتفاق ہوا ہے اس پہ پھر پیرا دیا، یعنی وہ استقامت، ڈٹ جانا، یہ عزم مصمم جو ہے نا چیز تھی تیسری۔ اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ ہے مکمل رازداری۔ یہ افواج کے اندر بھی اور ہر اہم ترین معاملے کے اندر بہت ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی رازداری کے حوالے سے بڑی تربیت کی ہے۔ اس میں کہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اشارتاً میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ فلاں جگہ پہ جا کر، یعنی 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد یہ ایک خط دیا کہ اسے 2 دن کے سفر کرنے کے بعد جب 2 دن کا سفر مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کو اوپن کرنا، یعنی ایک پورا سرایہ جا گیا، لشکر چھوٹا جا رہا ہے اور اس کے ایک لیڈر بنایا گیا۔ رازداری اتنی ہے کہ انہیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، یعنی اس پوائنٹ پہ پہنچ کے آپ نے جو ہے نا اس کو اوپن کرنا ہے، پھر جو ہے نا۔ اور پھر رازداری کا معاملہ ایسا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر ڈیوٹی لگائی کہ کسی طریقے سے ابو سفیان کے خیمے تک پہنچو، اور پھر وہ ابو سفیان کے خیمے تک پہنچے اور ان کے منصوبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ یعنی رازداری کے حوالہ سے بڑی اہم چیز ہے جو افواج کے اندر ہوتی ہے، یعنی اپنا راز رکھنا اور دوسروں کا راز لینا، راز حاصل کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے صحابہ کی تربیت، افواج کی تربیت جو ہے نا رازداری کے حوالہ سے بڑی کی ہے کہ آپ نے راز کو راز رکھنا ہے۔ اور یہ راز کی بھی مختلف قسمیں تھی، سینہ بسینہ کہ تحریری شکل کے اندر یا کسی بھی چیز کے ذریعے وہ ایک دوسرے تک چیزیں پہنچائی جاتی تھی، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گرفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل جو ہے نا گرفت اس پہ تھی۔ 5واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ یہ ظاہری اسباب اور ان کا پورا خیال رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق اور دعا کو نہیں توڑا، بلکہ اسے جوڑ کے رکھا۔ اس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بدر کا مقام لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ صاحب استاد محترم فرما رہے تھے کہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، فلاں فلاں جگہ پہ ہوگا، فلاں فلاں جگہ پہ ہوگا، یہ ڈیوٹی سارا انجام دینی ہے۔ تو سب کچھ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عریش بدر وہ وہاں پہ آ کر ہاتھوں کو اٹھا لیا اور پھر اللہ کے آگے التجا و فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ پہ توکل بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بھی ہیں، دعا بھی، التجا بھی ہے کہ اللہ یہ میری کمائی ہے، اگر آج یہ کٹ گئی تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ سے دعا، التجا اور اللہ پہ توکل، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اور پھر وہ ایک ایسی مضبوط فوج اور قوت بنی کہ مہینوں کی مسافت پہ بیٹھا ہوا دشمن بھی کانپ اٹھتا تھا، اور کیسر و کسرا کے محلات کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ صحابہ رسول جن کے پاس تلوار ڈالنے کے لیے نیام نہیں ہوتی تھی تو ان کی تلواروں سے وہ بھی کانپتے تھے۔ تو یہ وہ 5 اسباب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر صحابہ کی تربیت کی، اور پھر انہوں نے پوری دنیا کے اوپر
جو ہے نا بادشاہت کی بے ہے، شک، راج کی ہے۔ بہت اللہ شکریہ، تعالیٰ بہت نبی علیہ شکریہ۔ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی آمین، توفیق عطا آمین، فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ جی حافظ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ مولانا صاحب آپ کا شکریہ۔ طاہر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت نعت سنائی، محفل کو چاند لگا دیے۔ آپ سب احباب کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ ہے نبی کائنات کا اسوہ، یہ ہے دنیا پہ چھا جانے کا طریقہ، اور یہ ہے دنیا میں عزت، غیرت، حمیت سے جینے کا سلیقہ۔ نبی کائنات کی سیرت کے مختلف پہلو بیان ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن کب کس کا موقع ہے اور امت کو کس کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کا، اس کو برتنے کا بھی ہمارے اندر داعیہ ہونا چاہیے۔ پھر امت اس طرح جیے گی جس طرح امت نبی علیہ السلام کے دور میں جی تھی۔ اس کے عقائد بھی وہی ہیں، اس کے مسائل بھی وہی ہیں، اس کے وسائل بھی وہی ہیں، اور انہی کو بروئے کار لانا ہے۔ بس میرا آخری پیغام امت کے نام، اپنے ناظرین کے نام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے پہلو ہماری زندگیوں میں آنے چاہیے۔ محبت کا دعویٰ ہمیں ہے، ہونا چاہیے، اس کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اللہ ہمیں کرنے کی وفا بھی نصیب فرمائے، اور تاکہ ہمارے آج جتنے بھی مظلوم ہیں وہ ہماری راہ دیکھ رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے اس اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ بھی سرخرو ہوں، ہم بھی سرخرو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لقد كان لكم في